نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کے حالات پر سلسلہ وار نشستیں ہو رہی ہیں، گفتگو چل رہی ہے۔ سابقہ نشست میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ مکۃ المکرمہ 2 سال کے بعد واپس لے جاتی ہیں، اور وہاں کے حالات نامناسب ہونے کی وجہ سے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے کر واپس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے علاقے اور اپنے قبیلے میں لے کر آتی ہیں۔ آپ کے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ اور ان کی دونوں بہنیں انیسہ اور شیمہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی سے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے ہی سے اور آپ کی آمد مبارک کے پہلے ہی سے یہ بات لوگوں تک پہنچ چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہے، وہ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جن نشانیوں کو توریت میں بیان کیا گیا تھا، انجیل میں بیان کیا گیا تھا، اور جن نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد علماء یہود نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ نشانیاں جو توریت میں موجود ہیں وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اور اب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ اسی انتظار میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسی انتظار میں بہت سارے یہودی علماء
اس مقام پر جس کو مکہ کہا جاتا ہے وہاں آ کر اطراف میں بسنے لگے، تاکہ وہ آخری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ظاہر ہونے والی ہے، اس کو دیکھ کر انہیں اس کا یقین بھی ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور پھر اپنی قوم کو بتلا دیں کہ اب یہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ حسد تھا، اور اسی حسد کی بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ پیچھے پڑا کرتے تھے اور کوششیں ہوتی تھی کہ کسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس زمین پر معاذ اللہ رہنے نہ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لانا طے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لانا طے تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت کرنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں تک اللہ تبارک و تعالی کا دین پہنچانا، اسلام کا پیغام پہنچانا، اور ساری شریعتوں کو منسوخ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی اس آخری کتاب اللہ کے کلام کے احکام کو نافذ کرنا تھا۔ انہیں اس بات کا علم تو تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بہت بڑا انقلاب فرمائے گا۔ ان کی بہت زیادہ کوششیں رہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک سے لے کر حضور کی پوری حیات مبارکہ میں وہ کوششیں کرتے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی کوششوں، ان کے ارادوں اور ان کے منصوبوں میں انہیں ناکام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنا بچپن مبارک گزار رہے ہیں، اور اس عالم میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آپ کے بچپن مبارک ہی سے کئی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا تھا جس کو دیکھ کر اکثر بی بی حلیمہ دنگ رہ جاتی تھی، اور کئی ایسے واقعات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے رونما ہوئے کہ جن کو دیکھ کر بی بی حلیمہ بڑی حیرت میں ہوتی تھی، اور اس کا تذکرہ جب آپ اپنے قبیلے، اپنے گھر والوں کے سامنے کرتی تو وہ بھی بڑی حیرت میں آ جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کمالات کا ظہور اس وقت سے ہونے لگا جب آپ ابھی مہد میں تھے، جھولے میں تھے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں
کہ سورج کی طرح ایک نور ہر روز آپ پر نازل ہوتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد میں چھٹ جاتا تھا۔ اس کو السیرۃ النبویہ للدہلان میں جلد 1 میں نقل کیا گیا۔ دوسرا مشاہدہ آپ یہ کرتی تھیں کہ فرمایا گیا حلیمہ نے پھر بادل کو دیکھا، وہ آپ پر سایہ کرتا تھا، اور آپ کھڑے ہوتے تو وہ ٹھہر جاتا اور آپ چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح چاند کی کیفیت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ممکن ہے کہ وہ دیکھا کرتا کہ کب مصطفیٰ کے انگشت مبارک کے اشارے ملیں اور میں چھولنے لگوں، جھومنے لگوں۔ جانور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ جیسے میں نے سابق نشست میں کہا کہ بی بی حلیمہ جب اپنے گھر لے کر حضور کو پہنچی اور کچھ دیر کمرے میں وقت گزارنے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائیں تو ایک بکری نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا۔ حضور کی شخصیت کو جانور بھی پہچانتے تھے، باادب حاضر ہوتے تھے۔ توریت اور انجیل میں جتنی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، جو صفات لکھے ہوئے تھے، وہ صفات مکمل ہو چکے تھے، اور ان سے یعنی ان چیزوں سے جو شخص باخبر ہوتا وہ فوری پہچان لیتا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بی بی حلیمہ چونکہ آپ کی شخصیت کو مکمل پہچان چکی تھیں، ایک دفعہ یہ خواہش ہوئی کہ آپ کی عظمتوں کا اظہار لوگوں پر بھی ہو اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو لڑکا میرے آغوش میں ہے، میرے ساتھ میں ہے، یہ کوئی معمولی ذات اور معمولی شخصیت نہیں بلکہ یہ بہت اعلیٰ اور بہت عظیم شخصیت ہے۔ اس وقت وہ سوق عکاظ میں آئی ہوئی تھی، ایک بازار لگتا تھا مکۃ المکرمہ کے قریب، اور اس بازار میں عربوں کے بہت زیادہ قبیلے آتے تھے، اور وہاں پر آ کر لوگ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایسے موقع پر بڑے بڑے کاہن بھی آتے تھے، اور بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو ان کے پاس میں لے جا کر ان کے مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرتی تھیں۔ دائی حلیمہ بھی حضور کو وہاں لے گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر آپ پر پڑی، اس کاہن پر سکتہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا۔ حالت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کے اندر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ حضور کو ہر طرف سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ جب مہر نبوت کو حضور کے شانوں کے درمیان میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور زور سے چلانے لگا، اے قریش، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے دین اور تمہارے دستور کا دشمن ہے، تمہارے خداؤں کے تعلق سے یہ اس قسم کی باتیں کرے گا کہ وہ باتیں حق ہوں گی، اور ان کی طاقت کو یہ لڑکا چیلنج بھی کرے گا اور بتوں کو توڑ بھی دے گا۔ اپنے روایات کی حفاظت کرو اور اس لڑکے کو شہید کر دو۔ بی بی حلیمہ نے جب یہ صورتحال دیکھی اور اس کاہن کا شور و پکار دیکھا تو بڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ کاہن چلا چلا کر کہتا جا رہا تھا کہ اس لڑکے کو پکڑو اور اسے شہید کر دو۔ لوگ قریب میں جمع ہوئے، پوچھا کہ چلا تو رہے ہو مگر وہ بچہ ہے کہاں؟
اس وقت تک بی بی حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر بہت دور چلی گئی تھی۔ اس واقعے کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی جلد 1 میں آپ نے نقل فرمایا ہے۔ یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بہت زیادہ علم تھا، وہ بہت زیادہ جانتے تھے، ان تک خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ ایک دفعہ بی بی حلیمہ کا یہود سے آمنا سامنا ہو گیا، وہ آپ کو دیکھ کر سہم گئے، بولے یہ وہی ہے، اسے قتل کر دو تاکہ تمہارا مقابلہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ پھر حلیمہ سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ تو بی بی حلیمہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا تھا، اسی لیے آپ نے بڑی ہوشیاری سے ان کو جواب دیا اور بولے کہ یہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں، اور حارث کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ یہ اس کے والد ہیں۔ وہ بولنے لگے کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے شہید کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی نبی آخر الزماں کی تمام نشانیاں وہ پہچانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے ایسا نہیں تھا، مگر حضور کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ حضور یتیم ہوں گے، اور بی بی حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اس حیلے کا اور اس تدبیر کا استعمال فرمایا۔ جب ایسے واقعات ہو گئے تو بی بی حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی، اپنے سے جدا نہ کرتی تھی بلکہ زیادہ تر اپنا وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے 4تھے سال میں پہنچے، اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کی ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے کہ اچانک 2 شخص نمودار ہوئے جو سر سے لے کے پیر تک نورانی نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کو ایک مقام پر لے گئے، حضور کو آرام سے لٹا دیا۔ ان میں سے ایک نے انگلی کا اشارہ کیا، حضور کا سینہ مبارک چاک ہو گیا۔ انہوں نے قلب اطہر کو نکالا، اسے چیرا اور ایک خون کا چھوٹا سا حصہ نکالا اور کہا اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا۔ پھر اس کی جگہ علم و عرفان، حکمت و بصیرت بھر دی گئی، قلب انور کو بند کر دیا گیا، سینے مبارک کے اندر رکھ کر پھر اسے بند کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس قسم کے واقعات بعض دفعہ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں دل ایک ایسا عضو ہے جسے ذرا سی ٹھوکر یا صدمہ پہنچے تو انسانی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے اور زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، فرشتے آئے، آپ کو لٹایا، اشارے سے آپ کے سینے انور کو چاک کیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا، خون کا وہ جو چھوٹا سا حصہ تھا اسے نکالا، اسے معرفت سے، اسے بصیرت سے، علم و عرفان سے اسے بھر دیا، حکمت سے اسے بھر دیا۔ پھر واپس قلب اطہر کی جگہ قلب اطہر رکھا گیا، پھر سے سینے مبارک کو چاک، پھر سے سینے مبارک کو برابر کر دیا گیا۔ میرے آقا نے یہ سب کچھ دیکھا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور
بے ہوش نہ ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. ورنہ ایک انسان کے دل کا آپریشن ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے. اس آپریشن کے کرنے سے پہلے انسان کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے. اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج کل ویڈیو بنا کر بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے آپ کے ساتھ میں کیا ہے. مگر 20-30 سال پہلے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی تھی، دل کی بیماری، مگر اسے پھر معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دل کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمام چیزیں اپنی چشم مبارک سے دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کی خبر اپنی امت کو دے بھی رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں ایسا ہوا. کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا، کسی محقق نے اعتراض نہیں کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. حضور کیسے دیکھ سکتے جبکہ حضور کے ساتھ میں اس قدر اور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی بڑا فرق ہے امتی اور نبی میں. امتی کی جہاں حدیں ختم ہو جاتی ہیں، سوچ کی، فکر کی، علم کی، بصیرت کی، حکمت کی، صبر کی، قوت کی، طاقت کی، جہاں امتی ایک مقام پر جا کر مکمل طور پر کمزور پڑ جاتا ہے، وہاں سے انبیاء کرام کی عظمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھاتا پیتا دیکھ کر اپنی طرح کہنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس پہلو پر بھی نظر کریں اور یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت ضرور عطا کیا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بشر کے ساتھ رہیں تو لباس بشریت غالب آتی ہے، ملک کے ساتھ رہیں تو لباس ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے. اسی لیے جب انسانوں نے پتھر مارا میرے آقا پر، پتھر پھینکا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون مبارک بھی بہا. فرشتوں کے ساتھ رہے، سینے مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر نکالا گیا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا خون بہ گیا، اتنا خون بہ گیا، بلکہ میرے سرکار نے فرمایا کہ ایک جو حصہ تھا اس کو نکال کر اس مقام پر بہت ساری چیزیں رکھ دی گئی. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو جبرائیل امین سدرہ پر رک کر عرض کرتے ہیں حضور یہاں سے ایک ذرہ برابر بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر آگے بڑھوں گا تو پر جل جائیں گے، اب یہاں سے آپ تشریف لے جائیں. جبرائیل نے نہیں روکا کہ مجھ جیسا فرشتہ اس کے پر جل سکتے ہیں تو پھر آپ تو انسان ہیں. جبرائیل امین جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور اس واقعے سے ثابت کرنا مقصود یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر مبارک کے اس حصے میں بھی شیطان میرے آقا کے قریب نہیں جا سکتا، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں جو عام بچوں سے ظاہر ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو
شیطان کی اس غلط حرکت سے خالی کر دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی شرارت سے محفوظ کر دیا گیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان سے تحفظ کے لیے اتنے طویل عمل کی کیا ضرورت تھی؟ ابتدائی میں اس کو نکال دیا جاتا، یعنی اس کو رکھا ہی نہ جاتا تاکہ قلب اطہر کو نکالنے اور سینے مبارک کو چیرنے کی نوبت نہ آتی. شرح الشفا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب عطا فرمایا. جلد 1 میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جسے سودائے قلب کہتے ہیں. جس طرح انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور جسم کے باقی اعضاء اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں، الگ الگ صلاحیت اور قوت کے حامل ہوتے ہیں، اسی طرح سودائے قلب میں بھی ایک خاص صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. یہ شیطان کی وسوسہ اندازی کو قبول کرتا ہے. اگر کوئی شخص بد عمل، فاسق، فاجر ہو تو یہ شیطان کے اثرات کو تیزی سے قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی تقوی شعار ہو اور نیک ہو تو شیطانی اثرات اسی طرح سے وہ بندہ اس کے شیطانی اثرات کو رد کرتا رہتا ہے. انسانی جسم کے کچھ اجزاء اور اعضاء ایسے ہیں کہ تکمیل خلقت کے لیے ان کا پیدا کیا جانا ضروری ہے، مگر طہارت و نظافت کے نقطۂ نظر سے ان کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ناخن اور غیر ضروری بال جب بڑھ جائیں تو کاٹ دیے جاتے ہیں. اسی طرح سودائے قلب بھی انسانی جسم کا ایک حصہ ہے. اگر ابتدائی سے پیدا نہ کیا جاتا تو خلقت مکمل نہ ہوتی. اسی لیے آپ تمام اجزائے انسانی سمیت پیدا کیے گئے حضور، پھر خصوصی عنایت کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تاکہ انسانوں کو یہ بتایا جا سکے کہ حضور عالم بشریت کے وہ فرد کامل ہیں جن کی اتباع تم آنکھ بند کر کے بھی کر سکتے ہو، کیونکہ شیطان کا ان کے قریب آنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سارے راستے بند کر دیے گئے. یہ ہستی، یہ مبارک ہستی شیطان کے ہر اثر انگیزی سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کے جسم میں وہ مادہ ہی رہنا نہیں دیا گیا جو اس کے وسوسے کو قبول کرتا ہو. اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک مکمل طور پر اس کے وسوسات سے محفوظ ہو گئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور وہ واحد ذات ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اور حضور ہی وہ واحد ذات ہیں کہ جن کے ہر قول کا بندہ بھروسہ کر سکتا ہے. اس کو سر الشفا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد 1 میں لکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس بشریت ضرور عطا فرمایا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہر اس نقص سے، ہر اس عیب سے پاک رہی جو ایک انسان کے اندر ہوا کرتے ہیں. اسی لیے پوری حیات مبارکہ کا آپ جائزہ لے لیں، اس بات کا علم ہوگا کہ عام انسانوں میں جو عادتیں ارادی اور غیر ارادی طور پر پائی جاتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری حیات مبارکہ میں ان چیزوں سے محفوظ رہے.
کبھی کسی ایسی محفل کی طرف آپ نے قدم تک نہیں بڑھایا جس محفل میں برائیوں کا تذکرہ ہوتا ہو اور جو محفل بری چیزوں سے متاثر ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن مبارک ہی سے شیطان کے شر اور اس کے اثر سے محفوظ فرما دیا تھا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شیطان کا ذکر فرمایا جو انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور انسانوں کو گناہوں پر برائی کی طرف ابھارتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان موجود ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میرے ساتھ والا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا نتیجہ رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، دو لوگ آئے اور آپ کو لے گئے، تو آپ کے رضائی بھائی عبداللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اس منظر کو کم عمری کی وجہ سے سمجھ نہ سکے، اپنے گھر کی طرف بھاگے اور جا کر بی بی حلیمہ کو بتایا کہ سفید لباس میں ملبوس دو نورانی آدمیوں نے قریشی بھائی کا سینہ چاک کر دیا۔ بی بی حلیمہ بے قرار ہو گئیں، دوڑتی ہوئی آئیں، عجیب و غریب حیرت تھی، عجیب و غریب تعجب تھا، عجیب و غریب خوف تھا۔ اور جب وہ وہاں پہنچ رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، جب حضور کو انہوں نے صحیح سلامت دیکھا، جان میں جان آئی، میرے آقا نے سارا واقعہ بیان کیا، وہ بڑی حیرت میں آ گئی اور انسانی حساب سے سوچنے لگی کہ جن کا سینہ چاک کر کے جن کے دل کو نکالا گیا ہو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر وہ جانتی تھی بچپن سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے وہ عجیب و غریب مناظر بھی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اتنی ڈر گئی کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت کو واپس لوٹا دیا جائے، کیونکہ کاہن کا واقعہ دیکھا، یہودیوں کا واقعہ دیکھا، اس کے بعد یہ حالت دیکھی تو ایک دم ڈر سا پیدا ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے جواب میں ابتدا سے شق صدر کا ذکر اس طرح بیان فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات دیکھے۔ میری پرورش قبیلہ بنو سعد ابن بکر میں ہوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر سے دور بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک تشت تھا جس میں برف بھری ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پکڑ کر میرا پیٹ چاک کیا، دل نکال کر چیرا اور اس میں سے سودائے قلب کو نکال کر پھینک دیا، پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ دھویا، پھر ایک نے کہا انہیں 10 امتیوں کے ساتھ تولو، جب انہوں نے تولا تو میرا پلڑا بھاری نکلا، اس نے کہا اب 100 امتیوں کے ساتھ تولو، جب تولا تب بھی میرا پلڑا بھاری نکلا، اس نے کہا اب 1000 امتیوں کے ساتھ تولو، جب تولا تو اس دفعہ بھی میرا پلڑا بھاری نکلا، پہلے نے کہا رہنے دو،
اگر تم انہیں پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہوگا، امت ہلکی پڑ جائے گی۔ اس کو امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں جلد نمبر 1 میں لکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح امام حاکم نے مستدرک میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام دارمی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں، اور امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب الایمان میں معراج کے واقعے کے حوالے سے شق صدر کا بیان فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو 2 فرشتے آئے تھے ان میں سے ایک سیدنا جبرائیل امین تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نشان بھی حضور کے سینے مبارک پر دیکھا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے گھر واپس پہنچا دیا جائے گا، تو حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر سفر کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچی، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش فرمایا اور حوالے کر دیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ خوش ہوئی اور حیران بھی رہی کہ حلیمہ، سوال بھی کیا کہ انہیں بڑے اصرار کے ساتھ لے گئی تھی، پھر واپس کیوں لے آئی؟ بی بی حلیمہ نے جواب دیا کہ اے میری سردار، میں کمزور عورت ہوں، زیادہ عرصے آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے کسی ناخوشگوار واقعے سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ناخوشگوار واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ بی بی حلیمہ کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر اس کے بعد وہ سارے واقعات جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے جانے کے بعد پیش آئے ایک ایک کر کے آپ نے سنا دیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی اور فرمایا حلیمہ، میرے بیٹے کے مقام اور منزلت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، قدرت ان کی نگہبان ہے، اس لیے کوئی بھی ایسی طاقت جو انہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی کرتی ہو ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اپنے دل سے اس شخصیت کے تعلق سے ہر قسم کا خوف و خطر نکال دو اور خوشی کے ساتھ واپس جاؤ۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑا اور خود آپ واپس چلی گئیں۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑا تو آپ کی عمر 4 سال کی تھی اور 5ویں سال میں آپ داخل ہو چکے تھے، اسی لیے بعض علماء نے آپ کی عمر مبارک 4 سال بھی لکھی ہے اور 5 سال بھی لکھی ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ شق صدر کے واقعے کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ ہر روز 2 سفید شخص نوری فرشتے آپ کی خدمت میں اترتے تھے اور آپ کے کپڑوں کے اندر غائب ہو جاتے، پھر ظاہر نہیں ہوتے۔ بستی کے لوگ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ حلیمہ اب انہیں ان کے دادا کے سپرد کر دو اور اپنی یہ امانت واپس کر دو۔ تو میں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو اسی وقت غیبی آواز سنی کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، وادی مکہ کو مبارکباد دے رہا ہے
اور کہہ رہا ہے اے سرزمین مکہ آج تجھے مبارک ہو، آج تجھ پر نور برسنے والا ہے۔ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو اور اس قول کو نقل فرمایا ہے۔ آپ نے حضرت عبد المطلب کو بھی وہ سارا واقعہ سنایا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا اور ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سب کچھ سن کر فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بڑی نرالی ہے، کاش میں اس کے زمانے بعثت کو پا سکوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش رہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس پا کر آپ نے بہت زیادہ خوشیوں کا اظہار فرمایا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مشہور ہے، ابن التراح بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد ابن یعلا الازدی کتاب الترقیص میں یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور کے زمانے پرورش میں آپ حضور کو لوری دیتی تھی تو اس انداز سے آپ عرض گزار ہوتی تھی کہ اے باری تعالی، اگر تو نے ہمیں یہ نعمت عظمی عطا کی ہے تو تو اسے بقا اور سلامتی بھی عطا فرما دے، اسے انتہائی بلندی کے مقام تک پہنچا، اسے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے حالات کی موافقت بھی عطا فرما، اور دشمن کے باطل حیلوں کو اسی کے توسل سے ناکام فرما دے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ جلد 1 میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیما آپ کو ایام رضاعت میں جو لوری دیتی تھیں ان کے الفاظ امام احمد زینی دہلان نے یوں نقل کیے ہیں کہ ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خاطر بقا اور سلامتی عطا فرما، حتیٰ کہ میں آپ کو جواں اور تن آور دیکھ لوں، پھر میں آپ کو قوم کے ایسے سردار کے روپ میں دیکھوں کہ سب لوگ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوں، اور اے رب ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر دے اور انہیں وہ جاہ و عزت عطا کر جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ السیرۃ النبویہ میں یہ قول موجود ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ان تمام چیزوں کو آپ حضرات تک پیش کرنے کا مقصد بارہا یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ناواقف ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج پلٹا دیا، درختوں نے سجدہ کیا، جانوروں نے سجدہ کیا، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیفیت آپ کی بچپن مبارکی سے تھی۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا اعلان نبوت کے بعد، مگر جب حضور جھولے میں جھولتے تھے اور حضور کی انگلی کا جب اشارہ ہوتا تھا تو چاند وہاں چلتا تھا۔ حضور کا کھلونا تھا آپ کے بچپن میں یہ چاند جو آج آسمان پر چمک رہا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کو اپنے برابر کہتے ہیں وہ اپنی انگلی کے اشاروں سے اپنی بیویوں کو نہیں اٹھا سکتے، تو وہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برابری کرتے ہوئے چاند کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر چلاتے؟ ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائے رکھیں، اپنے عقیدے کو بچائے رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سیرت نبوی کے حوالے سے سلسلہ وار آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے ہر پہلو کو ہماری زندگیوں پر، ہماری اولاد کی زندگیوں پر غالب فرما دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ریا محبت عطا فرما، بہت زیادہ محبت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے حبیب کے صدقے مولا زندگی بھی خیر کے ساتھ عطا فرما، اور آخرت میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے غلاموں کے ساتھ حشر بھی فرما، ان کی شفاعت بھی نصیب فرما، اور ان کی شفاعت کے سبب جنت میں داخلہ بھی عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔